السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نون پٹھان ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اسلامک جو سوال ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں، تو آج بھی کچھ سوال ہیں تو انشاءاللہ معلوم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس آج بھی کچھ سوالات ہیں اور کچھ ایسے مسئلے ہیں جو کہ لوگوں کے بہت ضروری ہیں، تو انشاءاللہ اس میں سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے یعنی کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانا مکروہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے۔ کھانا کھانا بھی، پانی پینا بھی، یا پینے کی کوئی بھی چیز ہو، یہ مکروہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی پیتا بھی ہے، تو شیطان سے مشابہت کی وجہ سے یہ عمل مکروہ ہے۔ کوئی ایمان والا یہ کام بائیں ہاتھ سے بالکل نہ کرے، شیطان کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب منع کیا گیا، اللہ کے رسول نے منع کیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ رائٹ ہینڈ سے کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے۔ لیفٹ ہینڈ سے کھانا پینا دونوں مکروہ۔ مفتی صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال یہ ہے، کسی عورت کی داڑھی یا مونچھ نکل آئے؟ ہاں، اگر کسی عورت کے چہرے پہ داڑھی یا مونچھ نکل آئے، کیونکہ عورت کے چہرے پہ داڑھی اور مونچھ چہرے کو بدنما کر دے گا، کہ داڑھی مونچھ عورت کی خوبصورتی میں سے نہیں ہے۔ یہ مردوں کے لیے داڑھی اور مونچھ خوبصورتی ہے، مردوں کے لیے زینت کی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کے چہرے پہ داڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئے تو پھر اس کے لیے اسے اجازت ہے، عورت اگر وہ چاہے تو بال صاف کرا لے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، اور اسے بال صاف کرا لینا چاہیے، جائز ہے اس کے لیے بالوں کو صاف کروانا۔ جی مفتی صاحب، ہمارا تیسرا سوال آج کا یہ ہے، داڑھی بچہ کا کاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ، جیسے یہ داڑھی ہے نا، یہاں پر بال آتے ہیں ہونٹ کے نیچے، تو اس کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یہ جو بال ہیں اسے داڑھی بچہ کہتے ہیں، اور جس طرح داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اسی طرح داڑھی بچے کا رکھنا بھی واجب ہے۔ داڑھی بچہ واجب ہے اور اس کو کاٹنا مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ ہے، اس لیے انسان اسے نہ کاٹے۔ یہ بھی داڑھی کے حکم میں سے اور داڑھی ہے، اس کا کاٹنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی۔ مفتی صاحب، ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے، اگر عورت شوہر کے جنازے کے ساتھ نکل جائے تو کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ یہ بات بعض عورتوں میں مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے کے ساتھ گزر جائے، ساتھ نکل جائے، تو عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اب عدت ختم ہو گئی، اور بعض عورتیں جان بوجھ کے کرتی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بہت سی عورتیں سوچتی ہیں کہ ہمیں عدت نہیں کرنی ہے، عدت نہیں کرنی ہے، اس لیے نکلنا ہو تاکہ عدت نہ کرے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کے ذہن میں جو یہ باتیں ہیں، یہ بالکل بے اصل اور بے بنیاد بات ہے، جہالت پر مبنی بات ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس عمل کا۔ عورت اور عدت جو ہے جنازے کے ساتھ گزرنے کا نام نہیں ہے عدت، بلکہ وقت کے گزرنے کا نام عدت ہے۔ انتقال ہوتے ہی عدت چل رہی ہے، اب اس کے لوازمات میں سے ہے کہ گھر سے نہ نکلے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے۔ اگر کوئی عذر ہے کسی عورت کے ساتھ تو نکل سکتی ہیں کہ ڈاکٹر کے یہاں جانے دکھانے کے لیے بیمار ہیں، ورنہ خواہ مخواہ میں نکلنا جائز نہیں عورت کے لیے۔ عدت گھر کے اندر رہ کر کے عدت گزارے، باہر نہ نکلے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں، دیکھیے، باریک دوپٹہ اتنا باریک دوپٹہ ہو کہ جس سے جسم نظر آئے، جسم سے مراد سر کے بال وغیرہ نظر آئے، اور اس کا چھپانا ضروری ہے۔ تو اگر باریک دوپٹہ سے پہن کر باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کوئی عورت، تو یہ عمل جائز نہیں، بلکہ دوپٹہ موٹا ہو، موٹے کپڑے کا دوپٹہ ہو تاکہ اس سے جسم چھپا رہے، سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے، کیا عورت کی نماز میں، عورت جیسے نماز پڑھنی ہے تو ان کو چٹیا چھپانا ضروری ہے کیا؟ یہ اکثر دوپٹہ پہنتی ہیں تو لمبے لمبے بال ہوتے ہیں کافی، تو وہ دکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، نماز کی حالت میں چٹیا کا چھپانا فرض ہے، بالوں کو چھپانا فرض ہے، بال سطر میں داخل ہیں، اس لیے اگر کسی کے لمبے لمبے بال ہو تو بال کو باندھ لے پیچھے تاکہ بال چھوٹے کر لیں، اور اس کے بعد دوپٹہ بڑا دوپٹہ ہو تاکہ اس سے پورے بال چھپ جائے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹے سے دوپٹے اور اس سے نمازی پڑھے اور بال دکھا دے،
تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے بعض دفعہ. اگر بال کا اکثر حصہ چوتھائی حصہ کھلا رہ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جو شخص قرآن نہ پڑھے وہ نماز کیسے پڑھے؟ جیسے کسی نے قرآن ہی نہیں پڑھا تو نماز کیسے پڑھے؟ ہاں، جو شخص قرآن نہ پڑھا ہو، یقیناً بہت سارے لوگ اب بھی ایسے ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں علم کا تصور ہی نہیں، اور لوگ بس زندگی جی رہے ہیں مسلمان نام کے مسلمان، انہیں نہ قرآن پتہ نہ نماز کے بارے میں کچھ پتہ. تو دیکھیے، قرآن کریم کا پڑھنا اور جو قرآن کریم کی صورتیں جس سے ہم نماز پڑھ سکیں، سورہ فاتحہ وغیرہ، اس سے پڑھنا، سیکھنا، یاد کرنا لازم اور ضروری ہے. ورنہ کوئی انسان قرآن نہ پڑھے، قرآن نہ سیکھے تو وہ گنہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی انسان جب تک قرآن سیکھ رہا ہو، اس سے پہلے قرآن سیکھنا ضروری ہے، اس سے پہلے نماز کے لیے وضو کر کے اور اس کے بعد نماز کی نیت باندھ لے اور نماز کا تصور کرے کھڑے ہو کر کے، اور جتنی دیر قرأت کرتے اتنی دیر کھڑا رہے، جتنی مقدار قرأت کرنے کی مقدار ہے اتنی مقدار کھڑا رہے، کچھ نہ پڑھے. جب اسے قرآن پتہ ہی نہیں، نہ سورہ فاتحہ یاد ہے نہ سورت یاد ہے، تو وہ کھڑے رہے اتنی مقدار، اور اس کے بعد رکوع بھی کر لے، سجدہ بھی کرے، اور اس طرح نماز پڑھے. لیکن اس بیچ قرآن کریم سیکھنا ضروری ہے، صورتوں کا سیکھنا ضروری ہے. کم از کم سورہ فاتحہ سیکھ لے، اخیر کی 10 صورتیں سیکھ لے، تاکہ انسان نماز پڑھ سکے. جب یاد نہ ہو، یہ مجبوری میں ان کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے. یہ وہ انسان معذور ہے، اسی لیے اس بنا پر اس کو اجازت دی گئی. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا کھڑے ہو کر؟ دیکھیے، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. تو نفل نماز اگر کوئی انسان بیٹھ کر پڑھے تو نصف ثواب ملے گا، آدھا ثواب ملے گا. لیکن اگر عذر ہو، انسان مان لیے کوئی تکلیف ہو، تو اسے پھر انشاءاللہ پورا ہی ثواب ملے گا. بغیر عذر کے انسان نفلی نماز بیٹھ کر پڑھے تو نصف ثواب، آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب ملے گا. لیکن جو معذور ہو تو انشاءاللہ اسے بیٹھ کر پڑھنے پر بھی پورا ثواب ملے گا. تو اس لحاظ سے معلوم ہوا کہ نفلی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے ثواب کے اعتبار سے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، حیض کی حالت میں دینی کتابیں پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں، کسی عورت کے ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں، حیض کے ایام چل رہے ہیں، نفاس کے ایام چل رہے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد کی جو ایام جس میں خون جاری رہتا ہے، تو ان ایام میں دینی کتابوں کا پڑھنا جائز ہے. جو دینی کتابیں ہیں، مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں، یا اور بھی کوئی کتاب قرآن کریم سے ہٹ کر کے جو دینی کتابیں پڑھ سکتی ہے، جائز ہے. لیکن اگر اس کتاب کو پڑھتے وقت کوئی قرآن کریم کی آیت سامنے آ جائے، دینی کتابوں کی مسئلے مسائل کی کتابوں کے اندر قرآن کریم کی آیت بعض دفعہ آ جاتی ہے، یہ کسی بھی کتاب میں قرآن کریم کی آیت ہو تو اس جگہ کو چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس آیت کو پڑھنا بھی جائز نہیں. قرآن کریم کی آیت سے ہٹ کے جو آگے پیچھے کی چیزیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ قرآن کو جیسے بعض لوگ دامن سے پکڑنے، جیسے وضو نہیں ہے ان کا، بنا وضو کے وہ دامن سے پکڑنے، آستین سے پکڑنے، یا کوئی بھی کپڑا ڈال دیں اس پہ، جیسے رومال وغیرہ، اس سے چھو لیں تو چھو سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، اگر ایک انسان باوضو نہ ہو، یعنی اس کا وضو نہ ہو، تو اس کے لیے جو کپڑے جسم سے لگے ہوئے، آپ اس کے جسم سے، جو کرتا پہنا ہوا انسان، تو یہ آستین سے، یہ دامن سے، چاہے قرآن کے اوراق کو پلٹنا چاہیے، قرآن کو چھونا چاہے، تو یہ جو کپڑے پہنے ہوں اس کپڑے سے قرآن کو پکڑنا، چھونا، اس کے ورق کو الٹنا پلٹنا درست نہیں ہے. اگر انسان وضو نہیں ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے کپڑے سے، رومال وغیرہ سے، کسی اور کپڑے سے الٹ پلٹ سکتا ہے. باقی جو جسم کا کپڑا ہے اس سے الٹنا پلٹنا جائز نہیں اس کے لیے. تو الحمدللہ آج کے جو سوال تھے وہ مکمل ہوئے، اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، سوال ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.